دوستوں، ہینڈ رائٹنگ کسی بھی انسان کے لیے زندگی کے ہر مقام پر بہت ضروری ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جلد سے جلد ایک اچھا پیپر لکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی کے لیے بہت اچھا سگنل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور اچھی ہینڈ رائٹنگ آپ کو بہت سے اسٹوڈنٹس سے مقابلے میں آگے لے جاتی ہے۔ دوستوں، جیسے جیسے آپ اپنی تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے والدین سب سے پہلے آپ کی رائٹنگ سکل پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک اچھی اور فاسٹر رائٹنگ آپ کی آنے والی زندگی میں کتنی مفید ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس اچھی ہینڈ رائٹنگ کی سکلز رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس تیز لکھنے کی مہارت نہیں ہوتی۔ اچھی اور تیز ہینڈ رائٹنگ کی مہارت آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گی۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، کیونکہ ان ایگزام میں بہت سے کم وقت میں آپ کو اپنا نالج ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے فاسٹر لکھنے کی سکل ہونی چاہیے۔ دوستوں، آج ہم جس ویڈیو پر بات کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو رائٹ فاسٹر فار کمپٹیٹیو ایگزام فاسٹ اینڈ نیٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنی رائٹنگ کو فاسٹر بنا سکتے ہیں۔ فاسٹر لکھنے کا سب سے زیادہ فائدہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور کمپٹیٹیو ایگزام کے طالب علموں کو ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ کچھ انتہائی اہم ٹپس شیئر کروں گا جو آپ کی رائٹنگ کو فاسٹر بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب انٹائر ایجوکیشن فار مور امپورٹنٹ اینڈ لیٹسٹ ویڈیوز۔ The first thing is how to write faster is improve your knowledge۔ دوستو، کسی بھی امتحان میں لکھنے کے لیے آپ کا نالج بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک اچھا سوال اٹیمپٹ کرنے کے لیے نالج نہیں ہوگا تو آپ کی فاسٹر رائٹنگ کو نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا آپ کسی بھی ٹاپک کو پریپیئر کرنے کے لیے نالج کا تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ The second important thing is holding a right pen۔ یعنی آپ کا پین جتنا ہلکا ہوگا آپ کو فاسٹر لکھنے میں اتنی ہی مدد ملے گی اور آپ بآسانی کمپٹیٹیو ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ اس چیز کو شو کرتی ہے کہ آپ جس طریقے سے پین کو پکڑتے ہیں اس سے آپ کی رائٹنگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ لائٹ پین استعمال کرنے سے آپ کا ہاتھ لکھنے میں تھکتا نہیں ہے اور آپ اپنا نالج اچھے طریقے سے جلدی میں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا لکھنے کا دورانیہ جتنا بھی ہو، اگر آپ اپنے ہولڈنگ سٹائل میں کمفرٹیبل ہیں تو آپ کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے رائٹنگ سٹائل والے پین سے تھک جاتے ہیں تو آپ پین کو اس طرح ہولڈ کریں جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ پین کو ہمیشہ ایک تھم اور انڈیکس فنگر میں رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے انگوٹھے اور انڈیکس فنگر میں کچھ سپیس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رنگ فنگر اور لٹل فنگر پیپر کے اوپر ہونی چاہیے۔ جو تیسری اہم ٹپ ہے وہ ہے ایوائڈ گرپنگ دا پین ٹو ہارڈ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پین کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ جلدی میں کوئی چیز لکھنے لگتے ہیں۔ اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا ہاتھ جلدی تھک جائے گا اور آپ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر چیک رکھیں جب بھی آپ کسی چیز کو لکھنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ پین کو اچھے طریقے سے ہولڈ کریں تاکہ آپ ایکٹیو ہو کر لکھ سکیں۔ اگر آپ اسی طرح اپنی غلطی کو درست کریں گے تو آپ بآسانی فاسٹر لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک پین سے لکھتے وقت مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اپنا پین تبدیل کریں اور کسی ایسے پین کا انتخاب کریں جو ہولڈ کرنے سے فاسٹر لکھتا ہو۔ مارکیٹ میں بہت سے ایسے پین بھی اویلیبل ہیں جن کو زیادہ مضبوطی سے ہولڈ کرنے سے آپ اچھی رائٹنگ سے اور زیادہ فاسٹر لکھ سکتے ہیں، لیکن ان پینز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جلدی تھک جاتا ہے۔ جو چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یوز اے گڈ رائٹنگ امپلیمنٹ۔ اگر آپ اچھی رائٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کی فاسٹر رائٹنگ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کی اچھی رائٹنگ کی بدولت آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ آپ کو 3 چیزوں پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ The first thing is thickness۔ آپ ایسے پین کا انتخاب کریں جو زیادہ تھن نہ ہو، یعنی کہ آپ کا پین اتنا اچھا ہونا چاہیے سائز میں کہ آپ کی گرپ اچھی طرح آ جائے۔ پین اتنا اچھا ہونا چاہیے سائز میں کہ آپ کی گرپ اچھی طرح آ جائے۔ اگر آپ کا پین زیادہ تھک ہوگا تو وہ آپ کی فاسٹر رائٹنگ کے لیے انکمفرٹیبل ہوگا۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ان پین کا استعمال کرتے ہیں جن کے گریپنگ پوائنٹ کے پاس ربڑ ہو۔ اس کے علاوہ اچھا پین تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے سائز کے مطابق پین کا انتخاب کریں
اور آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں اس چیز کو۔ دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از ٹپ سائز۔ آپ ایسے پین کا انتخاب کریں جس کا ٹپ سائز 0.5 ملی میٹر سے 0.9 ملی میٹر تک ہو، لیکن ان دو فگرز میں سے کون سی میجرمنٹ آپ کے لیے بہتر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیڈ اینڈ پریفرنس پہ۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے کوالٹی، یعنی آپ ہمیشہ اچھی کوالٹی کا پین استعمال کریں جس میں پیپر پر زیادہ دبانا نہ پڑے۔ اس سے آپ کی رائٹنگ کو فاسٹر کرنے میں بہت مدد ملے گی اور ایک اچھا پین آپ بہت کم پیسوں میں خرید سکتے ہیں۔ دوستوں اب ہم چلتے ہیں اپنی پانچویں ٹپ کی طرف، وہ ہے امپروو یور ہینڈ رائٹنگ سٹائل۔ آپ اپنی رائٹنگ سپیڈ بہت آسانی سے فاسٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنی رائٹنگ کو زیادہ سمپل رکھنا ہوگا۔ اگر اسمال ورڈز کا استعمال کریں تو آپ بآسانی رائٹنگ کو فاسٹر کر سکتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ فاسٹر رائٹنگ سکل کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں اور ڈیلی اپنے وقت کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کتنے وقت میں 1000 ورڈز لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح پریکٹس کو جاری رکھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی رائٹنگ سکلز مزید بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے ہاتھ کو جتنا زیادہ لکھنے میں استعمال کریں گے آپ اتنی ہی جلدی اپنی رائٹنگ سپیڈ کو فاسٹر کریں گے، لیکن کافی لوگ فاسٹر لکھنے کی کوشش میں اپنی رائٹنگ کو خراب کر لیتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ آپ فاسٹر رائٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی رائٹنگ کا بھی خیال رکھیں۔ جو چھٹی اہم چیز ہے وہ ہے رائٹنگ سمالر۔ آپ اسمال ورڈز لکھتے ہیں جس کا مطلب ہے چھوٹی رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا پین ایک تو کم ٹریول کرے گا اور آپ کی سپیڈ کو بڑھائے گا، لیکن اس میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ اسمال ورڈ لکھنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوگا، اور اگر آپ بہت زیادہ چھوٹا لکھتے ہیں تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ اس سے ایگزامینر یا آپ کے ساتھ کے لوگوں کو آپ کا کانٹیکٹ پڑھنے میں کافی مشکل ہوگی۔ اب آتے ہیں ساتویں چیز کی طرف۔ ساتویں چیز ہے یوز یور آرم انوالو، کو انوالو کرنے کی بجائے اپنے آرمز کو موو کریں، اس سے آپ کا ہاتھ زیادہ لکھے گا اور آپ بآسانی فاسٹر لکھ سکتے ہیں۔ جو آٹھویں اہم چیز ہے وہ ہے سٹ ود اے پراپر پوسچر۔ دوستوں اچھی سپیڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی پیپر دینے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھ اور آرمز پر کم وزن ڈالیں تاکہ آپ بآسانی اچھا پیپر ترتیب دے سکیں۔ جو نویں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یوز یور ادر ہینڈ فار نان رائٹنگ ٹاسک۔ آپ جب بھی کسی پیپر میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ اپنے تمام نان رائٹنگ ٹاسک دوسرے ہاتھ سے کریں۔ اگر آپ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں تو نان رائٹنگ ٹاسک کے لیے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کریں۔ اس کے برعکس اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں تو اپنا رائٹ ہینڈ دوسرے نان رائٹنگ ٹاسک کے لیے استعمال کریں، مثلاً ہائی لائٹنگ کرنا، ریزنگ کرنا، پیج فلپنگ یا پھر کیلکولیٹر کا استعمال کرنا، یہ سب نان رائٹنگ ٹاسک ہیں۔ دوستوں 10th امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ آفس جاب کرتے ہیں یا پھر کسی بھی پروفیشنل کریئر میں ہیں تو آپ سمبل کا استعمال کرنے سے اپنی رائٹنگ سکل کو فاسٹر کر سکتے ہیں۔ آپ اینڈ کی بجائے رومن اینڈ لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اور کی بجائے سلیش بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے لیے کافی مددگار ہوگی۔ اس کے علاوہ کافی لوگ شارٹ ہینڈ لکھتے ہیں جو جرنلزم کی فیلڈ میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر شارٹ ہینڈ کا انتخاب کریں اور زیادہ سے زیادہ معلومات کو جلد سے جلد لکھیں۔ دوستوں آج کے کمپٹیشن والے دور میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی رائٹنگ والے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فاسٹر رائٹر بھی ہوں۔ اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کی رائٹنگ کو فاسٹر بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ان ٹپس پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ کی رائٹنگ سپیڈ بہتر ہوگی بلکہ آپ کے دماغ کا نالج ایکسپلوریشن پاور بھی زیادہ ہوگا۔ ویسے تو آپ اپنی رائٹنگ کو فاسٹر کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہے۔ آپ کی رائٹنگ سپیڈ فاسٹر کرنے کے لیے سب سے اہم چیز آپ کا پین اور رائٹنگ سٹائل ہے۔ اگر اس کو آپ نے مزید امپروو کر لیا تو پھر آپ کی رائٹنگ ہمیشہ کے لیے فاسٹر ہوگی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، اور لاسٹ میں اپنا کمنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب انٹائر ایجوکیشن فار مور امپورٹنٹ اینڈ لیٹسٹ ویڈیوز۔